جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند نامور عالم اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبران کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی تھی، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا، وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر امام حسن 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورۃ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضی الخاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تشریف لائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے غفلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا یعنی امام حسن و حسین کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ اور رشتے کے۔ حاکمی المستدرک، طبرانی المعجم الکبیر، احمد بن حنبل فضائل صحابہ شقانی، نصاری نجران کے ساتھ مباحلیہ کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جن پر قرآن کی آیات گواہ ہے۔ بہار النور میں ہے کہ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو ان حضرت نے نوزائیدہ بچے کی کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدیق کی۔ اس کے بعد ان حضرت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی امیر المومنین عرض کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر نام بھی رکھا اور میں نے فرمایا میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے دونوں شاہزادوں کا نام انذار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین کے نام سے کوئی منسوب نہ ہوا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین سینے سے قدموں تک رسول کی شبیہہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کی نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پر بٹھا لیا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ سجدہ حالت میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ عطا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ ان حضرت ایک دن محو خطبہ
تھے کہ حسنین آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اترا کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسنین علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ حضرت فاطمہ کی رہائش گاہ میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا بچہ ہے، یعنی امام حسن۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ روتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آقا و مولا نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، یہ میری 9 عمری تھی جب مرحوم اشفاق احمد نے اپنے ایک اظہار خیال سے ہلچل مچا دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا پاکستان کو جتنا نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا اتنا تو ان پڑھ لوگوں نے بھی نہیں پہنچایا۔